ظاہری شکل میں کے اس واقعے کی ظاہری صورت میں کے کچھ مسلمان اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں جنہاں دے وچ میرے پیغمبر دی صحابی حضرت مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زیر کفالت نے جنہاں دے ذمے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ذمے جنہ دا کھانا پینا سب کچھ حضرت صدیق کے ذمہ ہے جدو حضرت صدیق سنتے ہیں کہ میری بیٹی تے الزام لانا دے اندر میری بیٹی تے تہمت لانا دے اندر حضرت مصعب شریک ہو گئے نہیں حضرت صدیق قسم کھا لیندے نہیں کہ اندر تو بعد میں مصعب کھانا نہیں دے مانگائی اندر تو بعد میں مصعب پانی نہیں دے مانگائی اندر تو بعد میں مصعب کپڑے نہیں دے مانگائی الغرض جو حضرت صدیق کے ذمہ سی وہ حضرت مصعب دفن کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے وَلَا يَأْتَلِكُمُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللہ کریم فرماتے ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ نے مال دیتا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے دولت دیتی ہے وہ غریبان تے مسکیناں تے خرچ کرنا جانے جدو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے آیت نازل کی تھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ اندر بعد میں حضرت مصعب کھانا پینا بند نہیں کروں گا انہاں دا کھانا پینا سب کچھ جاری کر دیتا ہے اللہ دی آیت سنیے گے اللہ دا حکم آ گیا فوراً عمل کیتا ہے اے نہیں کیا میری بیٹی تے الزام لان اللہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہیں کیا میری بیٹی تے الزام لگے ہے بلکہ کیا ہے اللہ دی آیت نازل ہو گئی ہے اللہ دا حکم آ گیا ہے فوراً عمل کر دیا ہے قسم توڑ دیتی ہے حضرات زیاکار اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظیم صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی مقدس کے اندر تشریف فرمانے حضرت صدیق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے حضرت صدیق سے حضرت عمر فاروق کا تکرار شروع ہو جاتا ہے انہاں دی آوازاں اونچیاں ہون لگ جاندیاں نہیں اللہ اللہ جدوں انہاں دی آوازاں اونچیاں ہوئیاں آسمان تو جبریل آ جاندے نے اور فرماندے نے ان یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اللہ کریم فرما دینے اے ایمان والے ہو جدو تھوڑے اندر میرے پیغمبر موجود ہونے جدو تھوڑے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہونے لا ترفعوا اصواتکم اس وقت اسی اپنی آوازوں بلند نہ کیتا کرو فوق صوت النبی نبی کی آواز تھوڑی آواز بلند نہ تھی میں ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض اور جس طرح تسی اپنے اندر گلاں کرتے ہو جس طرح تسی ایک دوسرے دے نال گلاں باتاں کرتے ہو اس طرح تسی پیغمبر کے وجود کے اندر گلاں باتاں نہیں کرنی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اے خدشہ ہے کہ تھوڑے اعمال برباد تھی ویسے تھوڑے اعمال ضائع تھی ویسے ہم اس بات کا علم نہیں ہوئے گا یہ آیت نازل ہوئی حضرت صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی بھی بیٹھا ہے جس نے گزر کے کوتے آواز بلند ہے جدو گزرے میرے پیغمبر علیہ السلام اے میرے صحابہ میرے صحابی نظر نہیں آ رہا ہے
کچھ دنوں تو میرا صحابی کی مجلس کے اندر نہیں آ رہا ہے، کی وجہ ہے کی مسئلہ بن گیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی کو انہوں نے گھر بھیجا ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ میرا فلاں صحابی کیوں نہیں آ رہا ہے۔ صحابی جاندے نے پوچھتے نے کہ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ تسی کچھ دنوں تو بھائی کو پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں تسی میری مجلس کے اندر نہیں آ رہے کی وجہ ہے؟ صحابی فرماتے ہیں میری عزیز و اکارم اس صحابی دا ایمان چیک کرنا ہے، اس صحابی کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا کتنا جذبہ چیک کرنا۔ اس صحابی فرماتے ہیں اللہ کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والے ہو تسی اپنی آواز پیغمبر کی آواز کو بلند نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے میری قدرتی طور پہ آواز بلند کر دیتی ہے، اس وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کے اندر نہیں آ رہا کہ کتنے میری آواز بلند نہ ہو جائے۔ صحابی دا ایمان ہے۔